دیانتداری۔ ایک عورت قصاب کی دکان میں بند ہونے سے کچھ دیر پہلے داخل ہوئی اور پوچھا، کیا آپ کے پاس ابھی بھی مرغی موجود ہے؟ قصاب نے اپنی ڈیپ فریزر کھولا، آخری بچی ہوئی مرغی نکالی اور ترازو پر رکھی۔ اس کا وزن 1.5 کلو تھا۔ عورت نے مرغی اور ترازو کی طرف غور سے دیکھا اور پھر سے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس سے بڑی بھی کوئی مرغی ہے؟ قصاب نے وہی مرغی دوبارہ فریزر میں رکھی اور پھر دوبارہ سے وہی نکالی، لیکن اس بار اس نے چالاکی سے اپنا ہی انگوٹھا ترازو پر رکھ دیا اور ترازو نے اس دفعہ 2 کلو کا وزن کر کے دکھایا۔ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی اور خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت زبردست ہے، براہ کرم مجھے دونوں مرغیاں دے دیں۔ اب عورت نے پہلے والی مرغی بھی مانگی اور اس دفعہ والی بھی مرغی مانگی، مطلب جس کا پہلے 1.5 کلو وزن تھا اس مرغی کا بھی مطالبہ کیا اور جس کا وزن اب 2 کلو ہو گیا ہے اس مرغی کا بھی مطالبہ کیا۔ ایسی صورتحال میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی دیانتداری اور ساکھ داؤ پر لگ چکی ہے۔ آپ کی چالاکی بے وقوفی بن جاتی ہے اور آپ کی حکمت احمقانہ لگنے لگتی ہے۔ مطلب اب جو وہ قصاب تھا اسے احساس ہونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، اگر اب میں اس کو نہ دے سکوں گا تو میری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ جب میں یہ لکھ رہا ہوں، قصاب کا سر ابھی بھی ڈیپ فریزر کے اندر پہلی مرغی تلاش کر رہا ہے۔ اب وہ دوبارہ سے گیا ہے ڈیپ فریزر کے پاس اور دوبارہ سے وہ پہلے والی مرغی کو تلاش کرنے لگا ہے، یہاں تک کہ وہ مرغی تو اس کے پاس ایک ہی تھی۔ عقل مند عورت نے قصاب کی چالاکی کو بھانپ لیا تھا، مگر بحث کرنے کی بجائے اس نے ہوشیاری سے اسی کے جال میں اسے پھنسا دیا تھا اور کہا کہ مجھے دونوں مرغیاں دے دیں۔ بعض اوقات خاموشی سے اپنی عقل کا استعمال کر کے آپ کسی کو بحث کیے بغیر شرمندہ کر سکتے ہیں۔ اس کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے ساتھ بحث کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، اس کو برا بھلا کہہ کے ہم اس کی بےعزتی کریں۔ دوسری طرف ہمیشہ سچ بولیں اور آپ آزاد رہیں گے۔ اچھا نام دولت سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنی سچائی کے ساتھ جئیں، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، نہ کہ اپنی ہوشیاری دکھائیں یا پھر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ سچائی سے اور عقل مندی سے کام لے کر دوسروں سے بات کریں۔ اس سے آپ کی دیانتداری کا بھی آپ مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کی عقل کا بھی اندازہ